تو نہیں. ذاکر صاحب کی آمد تک میں ربائی پڑھنے کی جسارت کروں گا. ہری ہے شاہ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں. ارے ثنا کی نوک پہ گردن شہید اعظم کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. صلوات مل کے پڑھیں. بارے دیگر صلوات پڑھیں. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں. آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں. مومنین کرام، آج اس وقت یہ اعلان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مومنین کی تعداد ابھی آ جائے. پھر ایک دفعہ کر دیا جائے گا کہ جتنے بھی مومنین ہیں جو اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں یہاں پہ، وہ اپنی گاڑیوں کی پارکنگ کے سلسلے میں خصوصی طور پہ احتیاط برتیں اور ایک دوسرے کی گاڑیاں یا راستے یا گلیاں بلاک کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں، تاکہ اس وقت جب ہم ذاکر کو سماعت کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور یا مصائب کا کوئی وقت ہوتا ہے تو گاڑی بلاک کرنے کی ایک پرچی میرے پاس آ جاتی ہے، تو مومنین کہتے ہیں اس کو موو کریں. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ آگے پیچھے کریں جی گاڑیوں کو، تو وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، وہ معاملات خراب ہوتے ہیں. لہذا میری یہ درخواست ہے کہ جب آپ تشریف لائیں تو معقول جگہ دیکھیں جہاں پہ پرابلم کریٹ نہ ہو. تو بالخصوص سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی انچارج جو ہیں وہ سید محمد علی شاہ صاحب، عجائب شاہ صاحب کے فرزند ارجمند، جو امام بارگاہ کے لیے ہر وقت یہاں موجود بھی رہتے ہیں، اور بالخصوص سیکیورٹی کے لیے ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ باہر ہے. انہوں نے اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. خواتین، ہماری مائیں بہنیں، ان سے بھی التماس ہے جب بھی گاڑی پارک کریں تو کم از کم احتیاط ضروری ہے، اور اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے. ماتمیوں سے گزارش ہے کہ سید رخسار حسین نقوی سالار سنگت جو ہیں ماتمی سنگت کے، وہ یہاں پہ اس عشر محرم میں موجود نہیں ہیں. ان کے اس خلا کو پر کرنے کے لیے ان کے جانشین، ان کے فرزند ارجمند سید خاور عباس، جو ماتمیوں کو لیڈ کریں گے پورے عشرے کے دوران، اور ان کی ہدایت کی روشنی میں جہاں جہاں ماتمی کو جگہ ملتی ہے یا وہ جگہ بناتے ہیں یا ماحول بناتے ہیں، تمام ماتمیوں سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ ان کی بات مان کے آگے چلیں تاکہ ماتم کے دوران کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم نہ ہو. چونکہ ایک سالار ہوتا ہے جن کے اشاروں پہ ماتمی نوع خوان سسٹم نظام سارا چلتا ہے. صدر انجمن جو ہیں وہ اس وقت زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جا چکے ہیں. جناب ڈاکٹر حمدانی صاحب، حسنات حمدانی صاحب، خداوند کریم ان کی زیارات اپنی پاک بارگاہ میں قبول کریں. اور ان کی عدم موجودگی میں جناب چودھری انیس صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیوٹی سنبھال لی ہے. آج دن بھر صدر انجمن کے قائم مقام صدر اور نائب صدر جناب چودھری انیس صاحب اور ان کے ہمراہ ریڈ فورٹ کے مومنین نے بڑی ڈیوٹی کر کے پاک بارگاہ کے لیے پورا دن صرف کیا ہے، صفائی کا، کام کاج کا. اپنے تمام مومنین کے لیے یہ سلسلے، یہ ڈیوٹیاں جو ہیں، تاکہ ماحول کو بنانے کے لیے نیچے کام ہونا تھا ٹائلٹوں کا یا دیگر سلے وغیرہ میں کافی کام تھے، تو انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ کام کیے ہیں. خداوند کریم ان مومنین کی ڈیوٹیاں بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول کریں. بالخصوص انجمن ہدیہ کے جتنے عہدیدار ہیں جو کام کر رہے ہیں، خداوند کریم مولا پاک ان کی ڈیوٹیاں قبول فرمائیں. مل کے صلوات پڑھ لیں. بارے دیگر صلوات پڑھیں.
جب تک کہ ذاکر صاحب آتے میں چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 2-4 منٹ تک مطلب میں ماحول کو آگے بڑھاؤں، ذکر آل محمد کے ساتھ آپ کے ذہنوں تک آل محمد کی ولا ایک ربائی کی صورت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ حیدری فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، اور صفیں بناؤ محبوں کے دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری، بجائے اس کے کہ میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دوں، کیونکہ جن لوگوں کی ڈیوٹی حاضری قبول ہے، میں سمجھتا ہوں میں نے اس سے پہلے اپنے فرزند اپنے بیٹے ناصر کو اجازت نہیں دی، کیونکہ وقت کی قلت کی پیش نظر میں قصیدے کے لیے چند لمحوں کے لیے جب تک ذاکر صاحب تشریف لاتے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ممبر پہ آئیں اور ایک قصیدہ پڑھیں جب تک کہ ذاکر اہل بیت ممبر پہ تشریف لاتے ہیں۔ صلوات بابا دی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، صلوات پڑھو پاکان نظام۔ حج پہ کردم کہ لٹ کے آباد ہے اب تک کہ وہ گھر کس کا ہے، لٹ کے آباد ہے اب تک کہ وہ گھر کس کا ہے، سب سے اونچا ہے جو کٹ کر بھی وہ سر کس کا ہے، لٹ کے آباد ہے اب تک کہ وہ گھر کس کا ہے، سب سے اونچا ہے جو کٹ کر بھی وہ سر کس کا ہے، ارے ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لڑ دے کیوں کر، کس نبی کا نواسا ہے یہ پسر کس کا ہے، اور کس نے مقتل کی گلی چھو کے مولا کر دی، کس نے مقتل کی گلی چھو کے مولا کر دی، پوچھنا ہو کر بلاؤ سے یہ ہنر کس کا ہے، صلوات پڑھو کرب و بلا کے ظاہر، کرب و بلا کے ظاہر، رتبہ تنڈا جدا ہے، کرب و بلا کے ظاہر، رتبہ تنڈا جدا ہے، یعنی کہ کربلا میں، یعنی کہ کربلا میں تو دیکھتا خدا ہے، کرب و بلا کے ظاہر، جیسے ہی کربلا میں رکھتا ہے تو قدم، جیسے ہی کربلا میں رکھتا ہے تو قدم، خوش آمدید کہتے، خوش آمدید کہتے عباس باوفا ہے،
دفعہ پھر بآواز بلند صلوات. ذاکر اہل بیت تشریف لا چکے ہیں. مومنین کی آگاہی کے لیے مومنین کرام پہلے واش روم ٹوائلٹس جو تھیں یہ اوپر تھیں، اب نیچے پچھلی طرف سے آنا پڑتا ہے. مومنین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ باہر جو محمد علی شاہ صاحب سے ان سے اور دوسرے جو چودھری اسرار صاحب ہیں وہاں موجود ہیں، ان کو وہ راستہ پتہ کر لیں. چونکہ نئے آدمی کو جو نئے آ رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، لہٰذا وہ کافی تلاش کر رہے ہیں. لہٰذا گزارش کی جاتی ہے کہ نیچے تمام انتظام جو ہے وضو کا وہ کیا گیا ہے، مومنین کو آگاہ کیا جاتا ہے. مل کے صلوات پڑھیں. بارے دیگر صلوات پڑھیں. رب آپ بھی کدے نہ ظاہر ہوندا جے نہ پیدا کردہ پنجا ہستیاں. ربائی سے استقبال کر رہا ہوں ذاکر اہل بیت کا کہ رب آپ بھی کدے نہ ظاہر ہوندا جے نہ پیدا کردہ پنجا ہستیاں نو، نہ عرش نہ فرش لولاک ہوندا نہ ویکھ انہاں دیاں مستیاں نو. اجے ویلے غفلت تو باز آ جا چھڈ خواب دیاں بت پرستیاں نو، جتھے ذکر امام حسین دا نہیں رب اجاڑ دین دی انہاں بستیاں نو. تو اب آپ حضرات کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب اصغر عباس صاحب ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی ذریۃ الحسین وعلی باب الحسین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ناظم کائنات وارث زمانہ دی جتنی جتنی دل دے وچ تڑپ ہے اتنی بآواز بلند صلوات. کروڑاں درود و سلام بذات رسول قلب رسول سیدہ بطول عالمہ غیر معلمہ راضیہ مرضیہ نفس مطمئنہ صدیقۃ الکبریٰ فخر آسیہ فخر حوا فخر مریم فخر سارہ ملکہ عالمین وارث عالمین حجاب توحید سبب تخلیق رحمت للعالمین محسن امامت محسن شریعت جگر گوشہ رسول ام ابی حامد حسنین پاکہ قزادی دی عظمت و طہارت تمام حضرات سر جھکا کے اکھاں بند کر کے بآواز بلند صلوات. دعائے مالک خالق پالک رازق اس کنات حقیقی وارث وارث میں مرسلونی تو تمام مومنین و مومنات کو اس مقام قیامت کا بہترین اجر عطا فرمائے. جتنے جتنے قدم ٹور کے آئے میرے مالک عبادت شمار، جڑے بیمار ہم دنوں دا صدقہ میرا مالک شفاء کلی عطا فرمائے. بانیان مجلس نے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. جڑے مرحومین اس بستی دے ٹور کے نالین ولی اللہ پڑھنا لے پوری کے نات جے جس کونے تو گئے میرے مالک ذکر دا صدقہ جوار معصومین علیہ السلام وچ جگہ عطا فرمائے. تمام دعاواں دی ایک دعا میرے مالک میں سمیت اس سارے عزادار کو اس متھے تے متھے لا جس متھے کو تائیں اپنا متھا آکھی. پردے والے بار سے جل سے فرما دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات. نہ کہندہ دین مکمل نہ رب دا قرآن مکمل. ایک لمحہ بجائے اس دے کہ میں لمحیاں پہ ونجاؤ دے وچ بحثاں تقریراں دے وچ انتہائی مختصر جے ٹائم ہے. 80 سال والد صاحب نے ڈیوٹی کی تھی زاگری دی، 23 سال میں کو تھی گئن
تے صرف اتنا تعارف کافی ہے 103 سال دی ذاکری تے جناب دے سامنے ذکر کرن عبادت سمجھ کے کرن والے ہاں تے نہ کہندا دین مکمل نہ رب دا قرآن مکمل اکمل دین علی دا صدقہ پڑھ خوندا فرمان مکمل اکمل دین علی دا صدقہ پڑھ خوندا فرمان مکمل ہاتھ نپ کے دکھلاونا پوندا ہے تیز پڑھن دا یہ مطلب نہیں جو تساں اوکے سہ منجو ہاتھ نپ کے دکھلاونا پوندا ہے بہت بڑا دعویٰ اور دلیل پیش پہ کرتا ہوں اس سے حد ہی تے رولا ہے ہاتھ نپ کے دکھلاونا پوندا ہے وقت سنو ہاتھ نپ کے دکھلاونا پوندا ہے تاں تھیندا ہے اعلان مکمل مل کے ساری عبادت کر سو گئی ہاتھ نپ کے دکھلاونا پوندا عرب جابری صاحب تاں تھیندا ہے اعلان مکمل تو صاحب شاعر ہو بہت اچھی شاعر مالک تھوڑی کلمہ مزید تاثیر عطا فرماوے چچرا صحیح چچرا کا مطلب ہے تھتھا توتلا چچرا صحیح پر مننا پوسی بھائی جان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چچرا صحیح پر مننا پوسی دیندا ہے آزان مکمل بھائی جان قسم خدا دی چچرا صحیح پر مننا پوسی دیندا ہے آزان مکمل دیندا ہے اذان مکمل داڑھی نال بہاری دے کے سلمان یہ کیا کر رہے ہو داڑھی سے دہلیز صاف کر رہے ہو لیکن جاہل نہ بن دہلیز سے داڑھی پاک کر رہا ہوں ادھر لوگ بیٹھے ہو مل کے جی میں بسم اللہ چچرا صحیح پر مننا پوسی دیندا ہے اذان مکمل داڑھی نال بہاری دے کے داڑھی نال بہاری دے کے نوکر تھے سلمان مکمل داڑھی نال بہاری دے کے نوکر تھے سلمان مکمل اور دشمن پیر علی دے پھر دن اور جنہیں دیکھا میرے پاس انہوں نے لطف زدہ سی دشمن پیر علی دے پھر دن کنڈتے چا سامان دشمن پیر علی دے پھر دن کن کے ساتھ چاہ سامان مکمل پہلے کار کرے 103 سال تھی کہ ذاکری الحمدللہ اپنے گھر 80 سال والد صاحب دی 23 سال میری اے ہاتھ جوڑ کے اکبر بادشاہ دم آدمی ہو کے بھری جوانی دے وچ منت کر لگا در نہ چھوڑیں پیر علی دا منت بھائی جوان ماتمی ہو میں بسم اللہ بہت شکریہ جی استاد منت بھائی منت ہاتھ جوڑ کے میرے تمام بزرگ میرے بیٹھے ہو میرے بچی بیٹھے ہو میرے بھائی بیٹھے ہو در نہ چھوڑیں پیر علی دا بن ویسے شیطان مکمل میں آخر میں حکم نہیں منت جائے میں منت کر کے در نہ چھوڑیں نقصان دے دیکھ نہ ذرا در نہ چھوڑیں پیر علی دا بن ویسے شیطان میرے دوست فطر سکیر فطرس پپلا میاں والی دا انہیں نظم لکھ دی او وقت اینڈ نچوڑنے کی تو سکے فطرس کھول کے گل سمجھیں دائے آج ایک راز تو پردہ چین دائے کہ راز حیدر باج خدا دی قسمیں نہ کہندہ رحمان مکمل نہ کہندہ یزدان میں بسم اللہ کر رہی سلامتی ہوں بھائی اسلام صدا وستر بہت شکریہ بہت مہربانی امر کرو تو ذاکر دا فضائل ہے جو ربائی قصیدہ نصر مناظر کہاں ہی نہیں تے نہ بنا پو منامنے مناظر دی امر ہے تے پاک سیدہ دے ذکر سے کریے پاکستان ڈٹے تو بھائی جان دیو عموماً پہلی محرم اس بی بی نہ منصوبے فضائل میں دل پاک بی بی دا
امر کرو تے قرآن پڑھا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. مریم سے فاطمہ کا بھلا کیا مقابلہ. میں بڑے آرام لفظ رکھیں تاکہ تمام بچوں تک میری بات پہنچے کہ مریم سے یہ دعویٰ ہے, مریم سے فاطمہ کا بھلا کیا مقابلہ. مریم تو عابدہ ہے, عبادت ہے فاطمہ. بابا سے بتا دیں مریم سے سیدہ کا بھلا کیا مقابلہ. مریم تو عابدہ ہے, عبادت ہے فاطمہ, اور دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے. حیدر اگر نماز ہے تو نیت ہے فاطمہ. سلامت رہو, آباد رہو. ایک لفظ سے بھائی جان قبر چما جناب ذاکر اہل بیت, نفیس الذاکرین, شریف الذاکرین, ایسا ذاکر اے ممبر پہ میرا ہاتھ ہے جی. ساڑھے ایک ملک دے بہت نامور ترین ذاکر نو ایک مسئلہ درپیش آ گیا. اے میرا علم تے آتے جی. او انہوں توسل کیتا, پہلے تو انہوں محنت کی تھی, کتاباں پڑھلیاں, علماء نال صحبت کی تھی, اس مسئلے دا حل انہوں نہ ملیا. انہوں توسل کیتا امام زمانہ علیہ السلام, 2 رکعت نماز ہدیے پڑھی. رات سرکار زیارت جا کے فرمائیں اس مسئلے دا حل پوچھنے تے ملک علی جعفر کول ٹر جا. میں بجن اس ذاکر دا قصیدہ پڑھ لگا جن دے بارے 12ویں آقا بادشاہ دا مور یافتہ. او ایک قصیدہ, لیکن اس قصیدے دی فقط اتنی شرح سن گے نو جو ایک لفظ سے فقط ہے. عارف جامی صاحب تو جو مثالیں مجمع جان دے, میرا فرسٹ ٹائم ہی میں جب صاحب پوچھن دی مجمع دے وچ بی اے پاس ہے اکثر جی, تقریباً 80% مجمع بی اے پاس ہے. میں کہ ایم اے اکثر 50%, میں کہ پی ایچ ڈی تھوڑا جا سوچ کے اکثر جی ایم اے بھی ہیں, بی اے بھی ہیں, لیکن پی ایچ ڈی فقط فلانا ہے. لفظ سے فقط دی تھوڑی جی شرح پتہ ہے تو نہیں, میں نہیں, میں جناب دے او ہمتا دا امتحان نہیں پہ گندا, فقط دا مطلب پتہ ہے. لیکن جی میں سناونا چاہنا نا, میں تاں عرض کی تھی فقط فلانا ہے. ہن میں تو دیکھو تے کدی جعفری صاحب آکھن جی ایتھے مجمع نہیں فقط فلانا پی ایچ ڈی ہے, تے پورے بریڈ فورڈ وچ ایک ہی پی ایچ ڈی ہے, اور کو آ ہی نہیں سکدا. اے بندا ہے چیلنج اور فقط. ان دونوں چیزاں دا شاعر ہیں آپ, باقی کوئی شاعرانہ مزاج رکھنا لیو. اے نیکسٹ ٹو امپوسیبل, یعنی کہ فقط بھی ہوئے اور چیلنج بھی ہوئے. کائنات وچ ایک ہستی ہے جن دے وجہ سے دونوں چیزیں لگن کیڑی. چلو اور تاریخ نسواں کو پڑھ لو, طہارت کا محور فقط سیدہ. زبانہ یہ اچھے گیاں ذکر ہی بولے دیاں. چلو اور تاریخ نسواں کو پڑھ لو, طہارت کا محور فقط سیدہ ہیں. چلو اور تاریخ نسواں کو پڑھ لو, طہارت کا محور فقط سیدہ ہیں. نبیوں کی قسم ہے شاہ مدینہ, نبی کا مقدر فقط سید. سلامت رہو, آباد رہو. ذاکر دا میں بار بار آکھ رہا ہوں فضائل ربائی قصیدہ اسی مناظر نہیں, لیکن ملک صاحب ایک مناظرانہ جو شعر لکھیں. مثلا جیڑا رہندا ہے ساڈا باقی بھائیاں دے نال, او آندے جی 4 ہیں, اسی آندے ایک. لو جی پر پچادر لوگو ساڈے کی جھیڑا نہیں, ساڈے کی جھگڑا نہیں, دلیل اسی پیش کر دے ہاں. تو من تے تیری اپنی قسمت, نہ من تیری اپنی قبر, تیرا اپنا معاشر ساڑھا اپنا معاشر. کیڑی بغیر تمیز بغیر تشہیر دعویٰ اور دلیل دو میں اکٹھے. کسی باپ کی بیٹیاں 4 ہوں تو عدالت یہی ہے, کرے پیار
سب سے پانچ بندے بولے ہو لیکن الحمدللہ میں آکھے کسی باپ نہیں رحمت للعالمین ہے او باپ ہے جس کائنات نو ڈسائے اولاد نال پیار کی میں کریں دے اولاد نال انصاف کی میں کریں توجہ کرنا کسی باپ کی بیٹیاں چار ہوں تو عدالت یہی ہے کرے پیار سب سے عدالت یہی ہے کرے پیار سب سے محمد کی ہے چار یا ایک بیٹی وہ چادر کے اندر فقط سیدہ میں بسم اللہ کروں زندگیوں نے بھائیستوں نے تخلیق پنج تن پر خدا کو غرور ہے اور تخلیق پنج تن پر خدا کو غرور ہے اور صائف کبریا کا ان سے ظہور ہے تطہیر کے ظہور نے یہ کر دیا عیاں وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے نعرہ سارے عبادت کرو سلامت رہو آباد رہو اس بی بی دی شان دا جڑا میں ہن شعر تلاوت کرن لگا ماشاءاللہ اس تو بڑا شعر شاعری دنیا وچ میں آپ دی گل کرن لگا میں نہ اج تک سنا نہ اج تک بسم اللہ عورت دی زندگی قرآن دے وچ ترے بیبیاں دا بعض بار تذکرہ ہوئے سارے قرآن پڑھے لکھے بیٹھے میرے سامنے پڑھے لکھے مجمع ترے بیبیاں دا ذکر قرآن بار بار ہوئے جناب آسیہ بنت مزاحم جناب حوا جناب مریم یہ ترے بیبیاں دا بار بار ذکر ہوئے لیکن عورت دی زندگی دے وچ ترے رشتے ایہو جے ہوندے نے انہاں چوں ایک رشتہ نہ ہوئے اس دی زندگی نامکمل تصور کیتی مثلا جڑا پیدا ہوندی ہے تا ہوندی ہے دھی جڑا رشتے ازدواج وچ منسلک ہوئے تا ہوندی ہے بیوی جڑا صاحب اولاد ہوئے تا بندی ہے ماں یعنی کہ بیوی زوجہ اور ماں ایک رشتہ نہ ہوئے ان دی زندگی نامکمل تصور کیتی ویندی ہے قرآن دے وچ ترے بیبیاں دا بار بار ذکر آیا تا اسد دی اینک اتار کے دیکھ حوا کہیں دی دھی کوئی نہیں بار بار تذکرہ کر دیو بڑیاں افسر بیبیاں حوا کہیں دی دھی کوئی نہیں آسیہ کہیں دی ماں کوئی نہیں مریم کہیں دی زوجہ کونی کون ہے سیدہ بڑی محترم عورتیں ہیں جہاں میں بہت سوک کے ساتھ لکھا ہے قرآن میں بہت سوک کے ساتھ لکھا ہے قرآن میں نبوت کی دختر ولایت کی زوجہ امامت کی مادر فقط سیدہ بہت بہت مہربانی سلامت رہو جناب آباد و شاد رہو ایک قصیدہ عمر کرو تے اس سین کیا بات ہے جتھے رسول رک ونجے نا اس نوں در سیدہ آندے تے جنوں سیدہ اٹھ کے جد ادب کرے او کو ولی جاتی علی مولا دیکھ قصیدہ سنا دیجیے حیدر حیدر زندگی دا سرمایہ پھر استاد بابا علی زائشہ جی دعوت کے لالے مالک زندگی لمبی سے کم لمبی زندگی دا انہوں نے کلم دے شاکار موتی وہ لیکن حیدر حیدر زندگی دا سرمایہ حیدر حیدر زندگی دا سرمایہ مست مولیے اوت حلالیے مست مولیے اوت حلالیے جن شادہ نارا لا کتاب لواج الاحزان سبحان اللہ ان دے وچ روایت ہے ایک کالی کملی والا بادشاہ فرمایا یا علی میں جھکدا میری پشت تے تساں سوار ہو کے بہت شکن تسی ایک ایسا واقعہ جڑا ممبر تو بہت گھٹ پڑا گیا
پاک نبی جھک کے نہیں تجھے پریشان ہو گئے ہو یہ بت توڑنا لفظ آندا ہے لیکن اگلی دی گل ہے وہ بہت گھٹ توجہ میرے پاس ہے پاک نبی جھک کے علی بادشاہ قدم چایا اچانک بہندا ہوا قدم علی بادشاہ رک گیا رسول فرمانے یا علی فیصلہ ہو جو گیا بت سکن کہیں بڑھنے بعد کیوں نہیں سوار تھیندے علی فرمانے یا رسول اللہ کی میں ہوا میں قدم چایا تہاڈی پشت ایک ہاتھ دا نشان نظر آیا ایک ہاتھ دا نشان نظر آیا یا رسول اللہ دسا سکتے ہو ایک کہندا ہاتھ ہے رسول مسکرا کے فرمانے علی کائنات دا کیڑا راز ہے جنوں تو علی نہیں جاندا یا رسول اللہ میں اسرار کرتا ہوں رسول فرمانے جب معراج تے گیا سے ڈھیر ساری منظروں معراج دیاں ایک مقام تے طبیعت جڑا اس طرح بھی جی مونج جی آئی نہ کو مونس نہ کو مددگار نہ کو گل کرن والا نہ کو گل سنن والا اللہ دی آواز آندی میرا حبیب کیوں پریشان ہے میں کہ بارے لاہ نہ کو مونس نہ کو مددگار نہ کو گل کرن والا نہ کو گل سنن والا اچانک یا علی ایک ہاتھ نمودار ہویا او ہاتھ میری پشت آیا اس ہاتھ دی اتنی ٹھنڈک آئی میریاں مونجھاں دور ہو گئیاں تے علی بادشاہ مسکرا فرمانے یا رسول اللہ پوچھے نبی کیندا ہاتھ آئی رسول فرمانے یا علی اے اللہ دا ہاتھ آئی اے اللہ دا ہاتھ آئی بلکہ کتاب لواج الاذان بعد اس مطلب کو پریشان تھی میں جو کتاب لواج الاذان ان وچ منو من واقعہ ہے یا علی اے اللہ دا ہاتھ آئی علی مسکرا کے فرمانے یا رسول اللہ بتا اپ انصاف کر جتھے اللہ دا ہاتھ لگے اوتھے علی دا پیر کیویں آوے رسول دے کے اندے راز سب میں جاندا ہاں او کرم بھی تیرے ہاتھ بھی او تیرا سنال اے قدم بھی تیرے روز معاشر چیک پوسٹ لگی ہوئی علامہ مجلسی صاحب حیات القلوب وچ ایک روایت لکھ دیں جو امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو سردار فرمانے جو 3 جانور او جنتی ہیں پہلا جانور ایک خچر ہے ایک بھیڑیا ہے جس کے نبی دی گواہی دی اور ایک اصحاب کہف دا کتا ایک قرآن دے وچ بھی موجود ہے اصحاب کہف دا ایک کتا اے جنتی اور مولا کا فرمان بھی ہے جو اے 3 جانور اے جنتی ہے لو جناب چیک پوسٹ لگ گئی ایک چیک پوسٹ ایک پاسے ایک بندہ ایک پاسے اصحاب کہف دا ایک کتا بندے دے پاسے ایک فرشتہ نے قبلہ او جتھے بھا بھی بلدی ہے نا تو سوس بس اس سے ٹائم کتے نو ویکھیں قبلہ تو سن جنت والے پاسے اصحاب کہف دے کتے نو جنت والے پاسے اس بندے نو جہنم والے پاسے اے بندہ ڈیک کے اندے فرشتوں دعائی خدا دی مشیت الہی دے دربارے میں اشرف المخلوقات ہو کے میں جہنم والے پاسے اے نجس لین ہو کے اے جنت والے پاسے فرشتے جا نہیں بولے یا کتے دے پاسے ڈیک کے اندے او بندے دا پتر بن مذاق ایک مشیت الہی دے دربارے اے اللہ دے فیصلے انہاں مقرب فرشتیاں دے فیصلے اوتے دے پاسے ڈیک کے تو بول بھی سکدا ہے اوندے سائیاں نال وفا کرو تو بندہ بول بھی سکدا ہے دیکھ کے تے کم کیڑا کیتا ہے جو تو نجس لین ہو کے جنت والے پاسے میں اشرف المخلوقات ہو کے جہنم والے پاسے کتا دے پاسے ڈیک کے آندا ہے میرا اے مقام ویکھ کے بڑا ہے چونکیا کتا ہو کے ویکھ لے میں گھر وچ نہیں بھونکیا سلام 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 بستے رہو قبلہ حضرت حسین زیدی صاحب فرمندے 1000 فضائل سمد بہا دیئے بڑی شام دعا گزا دی آندی اس تو زیادہ فضائل اپنے بابے دے اور نہ کو پڑھ سکتا ہے نہ کو سن سکتا ہے نہ کو برداشت کر سکتا ہے بی بی شام تو ایک اثرت کرنی آندی جو میں مومنہ دی مجلس وچ وجہ ہوں مومن ہائے کرن ایک روایت اور بھی سن گنو جدہ مجلس ختم ہوندی ہے نا تو سنگر ٹور ویسو اس مقام تے 2 ماں دیاں رہ ویسو ایک رسول دی دی ایک علی دی دی علی دی ماں دو بے کیا سی ماں فلاں جاتے فلاں مومن بے کے ہائے پہ کرتا ہے اما فلاں جاتے فلاں مومنہ بے کے ہائے پہ کرتی ہے اللہ اکبر علی دی ایک سوال کر سی جعفری صاحب اپنی ماں تھے اما میرے ایک سوال دا جواب تے دیو محمد دی سی علی دی کی آپنا چانی ہے دیکھا سی اما ایر رون دے پہ انہاں نو کی مارے
نہیں میری دھی یہ تیرے برا دے غم وچ کرلاندے پے نے تیرے برا دے دکھ وچ پہ روندے ہیں بیبیاں دی اماں وتے کتنے خوش نصیب ہیں جڑا میں رونی ہاں کہیں تازیانہ ماریا کہیں پتھر ماریا اس رومن نو عام نہ سمجھے کر اندا پتہ تن قبر وچ لگ سی آسمان دا سائے دا اتنی ہائے ضرور کر چھڑے کر نارا مومن تیری ہائے دا گواہ بننا دے اللہ اکبر پیو دے دربار چو خالی والی کی جدہ اپنے گھر آئی ہے نا جناب فضا روایت فرماتے ہیں میں اگا بدیاں میں ہاتھ جوڑیں نبی دی دی روم دے ہو ڈسیں دے کیوں نہیں آدھی بی بی ڈساد حق نہیں ملیا تا رون دیئے پیو دا حق نہیں ملیا تا رونی ہے سنت دے پرزے ہوئیں تا رونی ہے رون دیئے ڈسیں دی کیوں نہیں حسنین دی ماں باندی باندی زمین تے بیٹھیاں دی فضا نہ پوچھ رنگ بدل گئے درباراں دے حالات تھے تبدیل ہو جیڑا رنگ دربار دا دیکھائیاں مینوں پہ گئی ہور دلیل کیڑی دلیل بی بی آدھی نہیں بچدی چادر ہائے وہ زینب دی نہ پوچھ فضا تفصیل ایو گل رویندی ہے جیڑی ٹر نہیں سکدی ہائے وہ میرے وچ کیویں ٹرسی نو نو اسلام نے چھوڑے نہ پیا اچھا ذرا ایتھوں تک تے مسائل سارے پڑھ دے لیکن جداں چڑھی ہے سات جمادی الثانی کائنات رزیل ترین لوگ ایک مقام تے اکٹھے ہوئے ایک دوجے نوں مبارکاں دینیاں شروع کی دیکھ کیا دے جس دردی نبی بہو عزت کردہ ہے کیویں توہین کیتی ایک کمینہ دا ایک قاصد نو سڈو شام دے حاکم نو خط لکھیے ایک قاصد آ گئے دیکھ کیا دے شام دے حاکم نو تحریر لکھیاں دے کیڑی تحریر ایک کمینہ دے شام دے حاکم نو لکھ علی ساڑے مردہ نو مار درے اسا علی دیاں عورتہ نو مارے ہائے کرنا اسا علی دی عورتاں نوں مارے دوجا ظالم اٹھی کھلائے اے دیکھ کہندے میرا نام لکھ میرے نام دے کے میرا ظلم لکھیا دے کیڑا اے کمینہ دا لکڑیاں منگائیاں در بطول تے بھائی لٹ قرآن دے نزول تے جتھ رسول رکدا او در میں ساڑیا جتھ رسول رکدا او در میں ساڑیا والا حسن دی ماں نو تازیاں کر ہائی مطلب تیری زندگی دی آخری ہوئے جت رسول رکدا او در میں ساڑیا والا حسن دی مان تازیاں ماریا ہو رو کے ہاتھ جوڑیں دی ہائی منتاں بھی کریں دی ہائی باپے نو سڑیں دی ہائی ماں حسین ماں حسین کی راضی ہے صلوات بارے دیگر صلوات جناب زاکریا علی بیت اصغر علی صاحب ذکر فضائل و مصائب آل محمد بیان فرما رہے تھے ابھی آپ حضرات کے سامنے ملت جعفریہ کے عظیم سرمایہ جو پاکستان سے خصوصی طور پہ یہاں عشر محرم پڑھنے کے لیے آل محمد کی ولا اور فضا کو آپ تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے جناب قبلہ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب خداوند کریم آل محمد کی محبت کو دنیا میں عام کرنے والے ایسے خطبہ
ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے جو ملت جعفریہ کا ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ میں ان کا استقبال ایک ربائی سے کر رہا ہوں۔ امام مظلوم کربلا کے یہ غم کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ ذکر محمد اور اہل بیت محمد سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک یہ پیغام عام کر رہے ہیں ہم کہ ہم صرف علی کو صرف اکیلے ہم ہی نہیں مانتے، حسین علیہ السلام کو صرف ہم ہی نہیں مانتے، بلکہ حسین محسن انسانیت ہے، حسین محسن کائنات ہے۔ کس کس کا ہے حسین؟ حسین تیرا، حسین میرا۔ محسن انسانیت کی حضور ربائی عرض کر کے جناب قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین جگ کا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین جگ کا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ حسین کون؟ وہ مرتضیٰ کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا۔ کون حسین؟ در پیغمبر نبی کا دوتا چغر آگے مسجد غلاف کعبہ۔ کون حسین کیے ہیں جس نے چراغ روشن، ارے لہو سے ایسے چراغ روشن۔ حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے۔ حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے۔ نبی کی شفقت حیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے۔ تو ابھی آپ حضرات کے سامنے آج کے دن کی مناسبت سے جناب قبلہ مولانا کرامت حیدری صاحب منبر افروز ہوتے ہیں۔ صلوات و آواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق دا امام نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حق دا امام نعرہ حیدری، بلند کر صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصلۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والہیبت الاسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت ولیہ و وسیح و اخیہ
فی الدنیا والآخرہ. صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں. ساتھ واجب احترام حاضرین گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل-ے-با، عزاداران مظلوم کربلا، زندہ رہیے، سلامت رہیے. انجمن حیدریہ کی جانب سے اس تاریخی بارگاہ میں، اس تاریخی عشرہ محرم کی آج پہلی مجلس سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے نظر چند فکر اور فکرات ہیں. پہلی مرتبہ میں یوکے کی اس دھرتی پر خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ایک صرف بات کروں گا اپنے لیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ 10 دن اپنی کوئی بات نہیں، صرف مولا کی بات. اور اپنے بھی صرف یہ بات ہے کہ ہر پاکستان کا عالم اور ذاکر مجھ سے افضل ہے. میں مومنین کی پاؤں کے خواب کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، مگر یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ عظمتیں، یہ حرمتیں، یہ سب منسوب ہیں آل محمد کے پاکیزہ ذکر اور نسبت کی وجہ سے. یہی وہ گھرانہ ہے جو بیزر کو بوزر بناتا ہے. یہی وہ گھرانہ ہے جو بیزر کو بوزر بناتا ہے، جو سیمن کو سلیمان بناتا ہے، جو ایک عاشق کو تمار بناتا ہے. اور اگر کوئی بستی الہ میں چوم کے کہہ دے کہ میں تیری گلی کا سگ ہوں تو یہ کلندر بنا دے. اللہ کو سلام جناب سیدہ سلام سیدہ ایک بار تو سلامات پڑھی یار محمد. میں دعاگو ہوں آواسی رخسار شاہ صاحب کے بلو کعبہ کے لیے. آج میں بہت مس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے، ان کے بچوں، ان کے بھائیوں کو سب کو بولا عزت کا. اور نو وی آئی پی ہیئر میرے لیے سب قابل عزت ہے. جن کے مجھے اسما آتے ہیں وہ بھی میرے لیے قابل عظمت ہے، جن کے نہیں آتے وہ بھی اتنی ہی میرے لیے قابل عزت ہوں. بابا برشاہ جی اللہ تعالیٰ سے آئیے گفتگو کی طرف چلیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک معروف عزت والی محترم آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اگر ساؤنڈ والا میری آواز سن رہا ہے، اگر اس کی ویلوسٹی تھوڑی آواز بڑھتی ہے تو کارڈی بڑھا دیں، نہیں تو پھر میں انشاءاللہ اسی پہ گفتگو کروں گا. ایک بلند تر صلوات پڑھی یار محمد. چونکہ میں نے ہمیشہ سینے کے زور سے پڑھا ہے، یہ میرا عشق ہے، میرا وجدان ہے. مجھے لطف نہیں آتا کہ جب تک میں جوش خطابت سے نہ پڑھوں. جی بہت شکریہ. اللہ کی اس کائنات میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اس اللہ کی لامتناہی کائنات میں جس کے رخسار انور کی تجلیاں دیکھ کر سورج اذن ظہور مانگے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ اولاد اسلام سیدہ اسلام. ہم بے ترتیبوں کی اولاد نہیں ہیں. ہماری گفتگو ہمیشہ تربیت سے اور ترتیب سے ہوئی. پہلے میرا پاک اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، جس سے کوئی اور اللہ نہیں. وہی واحد ہے، وہی احد ہے، وہی لا شریک ہے، وہی قل هو اللہ احد کا مالک ہے، وہی کن اور فیکون جیسے الفاظ کے متحرک ہونے سے پہلے اذن وجود دیتا ہے. وہی پاک اللہ ہے جسے نبی سجدہ کرتا ہے، جسے امیر کائنات سجدہ کرتا ہے، جسے انبیاء جھکتے ہیں. اس کے بعد میرا نبی خاتم النبیین ہے. اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، علی کے بعد کوئی اور اس جیسا. مولا آپ کو سمجھ ہے. بسم اللہ. جناب سیدہ مولا آپ کو سمجھ. اللہ کے قرآن نے آگے پڑھ کر ارشاد فرمایا وما محمد وما محمد الا رسول. میرے حبیب آپ صرف محمد نے. ذرا اس ابتدائی گفتگو کو سمجھیے گا، پھر انشاءاللہ 10 دن میری اسی پہ گفتگو ہوگی.
ہوں طالب علم. میرے حبیب، میرے رسول، یہ ہر حالت میں، یہ صرف محمد نہیں شاہ صاحب، یہ جب سے ہے تب سے رسول ہے، یہ جب تک ہے تب تک رسول ہے، جب نہیں تھی یہ تھا. اور آپ کو سلامت، تب نہیں ہوگی یہ ہوگا. توجہ فرمائے گا. لہذا میرا رسول صرف محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کبھی حضور کا ڈائریکٹ نام نہیں لیتے کسی بھی آئمہ تحریم کے اس میں پاک کو ہمیشہ ادب سے لے. شاہ جی چاہے خداوت کا ردم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میں آؤں گا جو خداوت پر، لیکن ذرا آہستہ. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. ان 10 دنوں میں انشاءاللہ آپ مجھ سے جھڑکی نہیں سنیں گے بلکہ اپنے لیے دعائیں سنیں گے. شعور کا نام ہے آل محمد سے مودت. شور اور ہوتا ہے، شعور اور ہوتا ہے. شور میں علی کی عین سمجھ آئے تو شعور ہو جاتا ہے. ہمارے جو ہے، اور اگر شعور سے علی کی عین نکال دو تو صرف شور رہتا ہے. ہم شور کے ماننے والے نہیں، ہم صاحب شعور ہیں. اور شعور وہ ہے جو مشہود ہے، اور مشہود وہ ہے جو معرفت معبود ہے. صلوات پر یا محمد محمد محمد. پہلے میرے نبی کی قرآنی، شرعی اور آئینی حیثیت سنیے. کلام جو کوئی بھی کرتا ہے، جیسے نقیب ممبر صاحب نے مجھے استوں کے گلدستے عطا کیے اور محبت فرمائی، اور انہوں نے میرے قد سے بڑا میرا تعارف کروایا، یہ ان کی محبت ہے. تو کلام سے پہلے کلیم دیکھا جاتا ہے. خاموشی نہیں ہے. کلام سے پہلے کلیم کا وزن دیکھا جاتا ہے. کلیم کیسا ہے اس کے وزن پر کلام دیکھا جاتا ہے. بس جملہ ہے کہوں گا، صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر نہیں. سعودی عرب کے حرام دودھ پر پلنے والے کیا جانے میرا محمد کسے کہتے ہیں، میرا رسول کسے کہتے ہیں. پوری کائنات کا جو علم بتائے اسے قرآن کہتے ہیں. قرآن جس کے لبوں سے طلوع ہو اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ صلوات پر یا محمد کا بنا. مولا سلام. آپ نے میرے نبی کی شان پہ اتنا بولے کہ ساری تھک اتر گئی. اللہ نے فرمایا وما محمد، صرف محمد نہیں، یہ جب سے ہے تب سے رسول ہے. یعنی زندگی اتنی اگر طویل زحمت دے ہوں تو اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت ہے. اور میں باوضو بیٹھا ہوں اور انشاءاللہ اترنے تک باوضو ہی رہوں گا، اسی لیے صرف پاکوں کے ہی نام لوں گا. بسم اللہ. جہاں بات کہی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. سید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام دے. شاید جملہ ہدیہ کرو. میرا نام فرمایا یہ صرف محمد ہے، رسول رسول ہے. کیوں فرمایا؟ تاکہ کل تک کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جب یہ نبی ہوتا ہے میں اس کو مانتا ہوں. اللہ نے جگہ بنا آپ کو سمجھ، جب یہ نبی ہوتا ہے تو میں ان کی بات مانتا ہوں، اور جب یہ محمد ہوتا ہے تو پھر معاذ اللہ ہم جیسا ہوتا ہے. یہ ابو جہلوں کی پرانی عادت ہے کہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. صلوات پر یا محمد پر. ایک اور آیت سنیں، سورہ رات، قرآن مجید کا 13واں سپارہ، آخری آیت. جب قرآن پڑھو بڑے آرام سے، ادب سے پڑھے، ادب سے سنے، نتیجے پر آپ جس سے مرضی بولے. توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے حبیب، میرے رسول، انشاءاللہ بھی آئیں گے آپ مجھ سے ملا پڑھنا. میرے رسول، یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، پتہ چلا کافر اسے نہیں کہتے جیسے کوئی جو بندی کہے، کافر اسے نہیں کہتے جیسے کوئی سنی بھائی کہے، کافر اسے نہیں کہتے جیسے کوئی وہابی کہے، کافر اسے نہیں کہتے، شیعہ تو کسی کو کہتے نہیں جیسے کوئی نقش بندی کہے، کافر اسے نہیں کہتے جیسے کوئی قادری کہے. کافر اسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں جو میرے
نبی کی نبوت کے فیصلے میں شک کرے، آج کرے یا 1400 سال پہلے کرے، اللہ نے جگہ جو نہیں فرمائی آپ نے. بسم اللہ. فیصلے میں شک کرے، جو نبی کی نبوت میں شک کرے. اللہ فرماتے میرے حبیب یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو انہوں نے تمہیں نہیں بھیجا، تمہیں میں نے بھیجا. تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے، کتاب کا نہیں. تھوڑا سا میں یہ نہیں کہتا زوردار آپ نہ لگائیں بات پہ، لیکن آپ کا تھوڑا سا بولنا ہمارے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے. جتنا بڑا خطیب ہو سامنے بولے تو پھر لطف آتا ہے اور آپ کو زندگی صحت سلامتی دعا. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کر رہے ہیں انہیں کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، اور بس کہہ دیتا میں ہی کافی ہوں. میں بہت بڑا نقطہ دے گا، میں بہت بڑا نقطہ دے گا. میرے اللہ جب فرما رہا ہے کہ میرے حبیب تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں تو بس اللہ کافی ہے. تو پھر یہ دکانوں پہ جو اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ بس میرے لیے اللہ کافی ہے تو بس اللہ کافی ہے، پھر آگے کیوں کہہ رہے ایک میں ہوں اور ایک وہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. جہاں تک قیامت باشندی کی آواز جا رہی ہے اور شو کے گیس تاریخی بارگاہ سے لے کر علی کے آخری دشمن تک چیلنج کر رہے قیامت باشندی امیہ کی نسل میں ماں نے بیٹے نہیں چلا جو میرے اس چیلنج کا جواب یا رد لائے. مجھے نہیں پتا کون رضی اللہ ہے کون علیہ السلام ہے. قرآن کی آیت کی روشنی میں فیصلہ ہو گیا جو اعلان نبوت کے بعد قرآن پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے خدا کے گھر میں مصطفیٰ کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں سنائے اسے ولی اللہ. ہائے 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 تو جو ہے نا وہاں کو سمجھ بسم اللہ بلند آواز سے یا رسول اللہ بسم اللہ مولا آپ کو سامنے حیدری ایک اللہ ہے گواہ، ایک وہ ہے جو کل کتاب کا فارش ہے. بتاؤ وہ کون ہے؟ حیدری بتاؤ وہ کون ہے؟ ایک معصومانہ سا سوال ہے جو یورپ کی وادیوں سے لے کر نجف کی حسین وادیوں تک اور نجف سے لے کے کربلا و سامرا تک اور کربلا و سامرا سے لے کے مصطفیٰ کے مدینہ منورہ تک اور مصطفیٰ کے مدینہ منورہ سے لے کر میرے پاک پاکستان تک یہ میرا پیغام جا رہا ہے، لائیو سنا جا رہا ہے. بتاؤ اگر علی نہیں تو کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک نہ کہ کفر کفر نباشد. اگر ایک لمحے کے لیے میں رک بھی جاؤں تو تجھے مجھے بتانا پڑے گا کہ وہ کون ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. تو شرم نہیں آتی علی کو کلمہ پڑھاتے ہوئے کہ بچپنے میں سب سے پہلے علی نے کلمہ پڑھا تھا عقل کے یتیموں امیہ کی تاریخ پر عمل کر کر کے اپنے ذہن و ضمیر کو فرعونوں کی تجوریوں میں رہن رکھنے والے ابو لہبوں اور ابو جہلوں کی اولادوں کبھی کلمے نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ہائے 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 نہیں اور جیا حیدری زبان کے ساتھ دل بولا زمین بولی زمن بولا تیرا مولا میرا مولا نعرہ حیدری. سلام پڑھیا جناب سید آپ کو سلام. ایک جملہ ہے خطیبانہ آپ کے لیے ہدیہ. پچھلے دنوں میں نے کہا عید غدیر پر اور وہ پوری دنیا میں بہت شیئر ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاک اللہ کا صدقہ آل محمد کا صدقہ صبح تک نہ بولیں میں علیہ السلام کا نوکر ہوں. جو نہ سنیں
اس محرم سے پہلے بسم اللہ آئیں بھائی ندیم انجب صاحب مولا زندگی دے مولا کے بہت بڑے خدمت گزار ایک بار آتے صلوات پڑھ جاتا آپ کو سلامت رکھے مخدومہ کے روزہ کے لیے جو ان کی خدمات ہیں میری پاک بیوی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خوشامد میں نہیں کرتا جس کا حق ہے اس حقدار کو اس کا حق پہنچانا یہی مذہب ہے توجہ فرمائے حضور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں میں نے کوئی بات بھی اللہ کے قرآن سے ہٹ کے نہیں کی نہ میں کروں گا محرم سے پہلے 2 عیدیں آتی ویسے 3 ہیں چلے 2 کی بات کر رہا ہوں ایک عید الاضحیٰ ایک عید غدیر ایک عید الاضحیٰ ایک عید غدیر دونوں عیدوں میں ایک فرق ہے عید الاضحیٰ پر جانوروں کے گلوں پہ چھریاں چلتی ہیں اور عید غدیر میں منافقوں کے دلوں پہ ہائے 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 جو ہے نا اللہ میں بزرگ لاتے ہائے آپ بھی آپ کو سلام غدیر کانٹوں کی سرزمین پہ گلاب عصمت کی صوت بھی ہے غدیر مومن کی زندگی ہے غدیر منکر کی موت بھی ہے نہ میں جذبات میں آتے اپنا عنوان چینج کرتا ہوں یہ محرم ہے اس میں ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہوتا ہے ایک مضمون ہوتا ہے مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا اپنے بھائی کی پرجوش پرعزم پرعلم اور حقیقت ربائی کے بعد میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ نہیں کہوں گا اگر سمجھ آئے علی والوں کو نہیں آنی تو پھر کس کو آنی ہے آپ کو یقیناً سمجھ آئے گی اور آپ یقیناً بولیں گے میں جملہ اپنے بھائی کی نظر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کچھ ابو جہل کہتے ہیں علی بدر لڑا علی احد لڑے علی خندق لڑے علی خیبر لڑے ہم نے نبی کو لڑتے نہیں دیکھا پتہ نہیں نبی نے کہاں تلوار چلائی نعوذ باللہ من ذالک میرے نبی کی شجاعت میں شک کرتے ہیں ابو جہل تمہیں پتہ ہی نہیں نبی نے کیسی جنگ لڑی ہے میرے مولا کائنات نے ساری جنگوں میں جتنے مارے ہیں نا مصطفیٰ نے من کن تو مولا کہہ کے ایک دن میں غدیر میں مار دیا پتہ نہیں کس نے مار کیا اللہ مارنا ہی تھا نا کیا کہہ رہے ہیں یہ بڑا کر سلوات کر دیجیے میرے حبیب اشرف محمد نے آپ رسول ہی رسول ہے پھر ارشاد فرمایا میرے حبیب یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی دوسرا وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے 4 آیتیں اور آپ کے لیے اختیار کر رہا ہوں یہ آیات ہیں سورہ والنجم کی پہلی 4 آیتیں ضروری ہے کہ ہر بات زور سے کی جائے جب قرآن پڑھا جائے تو بڑی محبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی قسم ہے تارے کی یہ اللہ فرما رہے ہیں جسے قسم کی ضرورت نہیں پتہ نہیں کتنے مشکوک ذہن تھے قسم دینا پڑے قسم حضور آپ کی نظر کرو قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا میرا رفیق میرا ساتھ نہ بھولا نہ بسرا اب مجھے نہیں پتا کون بڑے نہ نسیان ہوا فیصلہ بہت بڑا لینا ہے مجھے اس تاریخی بارگاہ میں نہ نسیان ہوا نہ ہزیان ہوا اب وہ شیعہ یا اس شیعہ کی اولاد میں مان ہی نہیں سکتا کہ میرے بچوں کو اس بات کا نالج نہ ہو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یا ان کے بڑوں نے انہیں یہ مواد پرووائڈ نہ کیا ہو صرف مجھے اتنا بتا دو میرے نبی کے لیے یہ 4 آیتیں پہلے آئی تھی یا ہزیان کا الزام پہلے آیا تھا جن کی تاریخ میں نظر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر آخری وقت ہے سرکار نے کچھ مانگا کسی نے کچھ انکار کیا سرکار نے کچھ مانگا
کسی نے کچھ انکار کیا، ظاہر ہے وہ صحابی تو تھا نہیں، کسی منافق کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی کے پاک صحابہ تو میری جان قربان، اپنے آقا کے پاک صحابہ پر میرے کروڑوں سلام، وہ میرے نبی کا صحابی اور وفادار نہ ہو، میں اپنا گلا نہ کاٹ لوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کا صحابی محترم نہ ہو۔ نبی نے مانگا، کسی نے انکار کیا، اس نے لفظ کہا کہ معاذ اللہ بخار کی شدت سے سرکار کے، یہ میں ادب استعمال کر رہا ہوں، بے ادب لوگ کبھی ادب نہیں کرتے، یہ میں اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تکلیف میں انکار کیا۔ یہ واقعہ پہلے ہوا تھا یا اللہ نے 4 آیتیں پہلے بھیجی تھی؟ جو پہلے بھیجا تھا غدیر سے پہلے ہے، آخری آیت تو الیوم اکملتم دین کی ہے، اس سے پہلی آیت یا ایھا رسول بلغ کی ہے۔ غدیر سے پہلے 5 سال پہلے سورہ والنجم نازل ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون بولے گا، تو جس نبی کی ذہنی ضمانت کے لیے اللہ قسم اٹھا کے 4 آیتیں بھیج رہا ہے، پھر اگر کوئی مورخ نبی کے دماغ میں شک کرے تو وہ لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے، اور تاریخ کو غور کر رہا ہے، مولا کو صبر رکھے، صلوات علی محمد۔ اور آج چونکہ پہلی مجلس ہے اس لیے میں چھوٹے چھوٹے ٹپس لے کر کل انشاءاللہ اس عنوان کو باقاعدہ آن ایئر کروں گا، مگر ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ کچھ دوست، کچھ احباب، چونکہ لائیو چل رہا ہے اور میں ایک اپنے پاکستان سے ہٹ کر یو کے کی دھرتی پر ہوں، یہاں کی گورنمنٹ، یہاں کے اصول، یہاں کے پرنسپلز اور ہمارے ساتھ تعاون، یہ مجھے سب یاد ہے اور میری نظر میں ہے، اور میں عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی، اس لیے کہ کافر ہونا اور بات ہے، بے غیرت ہونا اور بات ہے۔ نعرہ حیدری، کبھی بھی دشمن نہیں رہے۔ ایک بار اندر صلوات پڑھ دیجیے۔ دیکھیے میں ابھی تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ وکالت کر رہا ہوں۔ اچھا مصائب نہیں پڑھنا، ذرا رکیے گا، میرے مولا میرے کائنات کو سر میں ضرب لگی، مصائب نہیں پڑھنا، یعنی تلوار سرکار کے سر مبارک پہ اور پھر امامہ کٹا، سر مبارک کٹا اور دماغ تک ظاہر میں بجھی ہوئی تلوار۔ اب کسی ڈاکٹر سے، ایکسپرٹ سے آپ پوچھئے کہ اللہ نہ کرے جب دماغ میں چوٹ لگتی ہے تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، ریئیکٹ کے طور پر نظر چلی جاتی ہے، زبان چلی جاتی ہے، عقل چلی جاتی ہے، کوئی بھی شاہ صاحب لاس ہو سکتا ہے۔ اچھا علی علیہ السلام کو تلوار لگی، ذہن رکھنا کچے اسٹیشنوں سے شالیمار کی طرح گزر جاؤں گا، ہاں میرا ساتھ دینا۔ میرے مولا کائنات لے کر شہزادے گھر پہنچے بیت الشرف میں، میرے مولا کا خون اثر مصائب نہیں پائے، پیشانی سے ٹپک کر ریش اقدس میں آئے۔ اس حالت میں علی علیہ السلام نے پیچھے تکیہ رکھا اور کہا سلونی سلونی، سب سے زیادہ بولنا تھا آپ نے، دکھ ہوا ہے مجھے اس بندے پر، میں فضول بات نہیں کرتا، کہا سلونی سلونی۔ جناب حسن آگے بڑھے، مولا بابا میں حسن آپ کا شہزادہ، مگر آپ میرے بھی امام، آپ میرے بھی امام۔ مولا یہ وقت ہے ادبن کا، مولا یہ وقت ہے۔ علی نے دست شفقت لے کے کہا میرے حسن تیری اطاعت اور محبت پہ قربان، یہی تو وقت ہے۔ ہائے ہائے، مولا کا سرونی سرونی۔ تاریخ کہتی ہے 33 صحابہ کرام نے علی سے الگ الگ سوال کیا، مولا امیر نے جواب دیا، جب جواب دے چکے علی کی آواز آئی، بتاؤ میرے صحابہ کیا صحت کے زمانے میں اور تلوار لگنے کے بعد سوال کی دلکشی میں کوئی فرق تو نہیں؟ کہا نہیں مولا، جواب تو پہلے سے بھی خوبصورت ہے۔ سرکار نے کہا خاموش، اپنی تعریف کے لیے نہیں پوچھا، جب شہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے حلقت اتر چکی، علی کو اذعان نہیں ہوا تو جس کا لعاب لے کر، ہائے ہائے ہائے، میرے مولا نے کہا جن کا لعاب لے کر
علی یہاں تک پہنچا بخار کی وجہ سے میرے نبی کو ہذیان کیسے ہو گیا؟ جملہ ہے کہوں گا صبح تک بولتے رہو گے پوری کائنات کے مجنونوں کو سورہ یاسین کی آیت پڑھ کر دم کیا جائے تو حکیم کہتے ہیں کہ وہ صحت مند ہو جاتا ہے. یعنی کوئی اگر دماغ کا مریض ہو تو اسے قرآن شفا دیتا ہے. ابو جہلوں کی اولادو تمہارے مرض کے لیے تو سامت قرآن ہے تو جو خود یاسین اللہ اکبر. جناب سے ایک بلند کا صلوات پڑھیے. ایسے نہیں بلند کا صلوات پڑھیے. آج بھی آپ کو زندگی ایک مغالطہ ہے جسے دور کرنا چاہتا ہوں مگر جملہ پورا ہونے دیں. کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں شیعہ علی علیہ السلام کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ شیعہ جناب میرے کائنات کو نبی سے اچھا جس کو میرے عقیدے سے دفاع کو مضبوط بولے جسے نہ وہ کوئی زبردستی لا اکراہ فی الدین دین میں جبر ہے. شیعہ علی کو علیہ السلام کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں آدم کی آدمیت کی، نوح کی نسبت کی، یحییٰ کی شہادت کی، ابراہیم کی خلت کی، اسماعیل کی صباحت کی، موسیٰ کی کلیمائی کی، عیسیٰ کی روحانیت کی، نبی کے ختم نبوت کی، علی علیہ السلام کی ولایت کی، سیدہ کی طہارت کی، حسن کے حسن کی، حسین کی شہادت کی، سجاد کی عبادت کی، باقر کے علم کی. کوئی شیعہ اتنی قسمیں کھا سکتا ہے جھوٹی؟ جعفر کی صداقت کی. توجہ فرمانا، اتنی بڑی قسمیں کھا کے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. موسیٰ کاظم کے صبر کی، رضا کے معجزوں کی، تقی کی تقاوت کی، نقی کی نقاوت کی، عسکری کی ہیبت کی، مہدی کی غیبت کی، خانہ کعبہ کی حرمت کی، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، قرآن کی، اولیاء کی، اوصیاء کی، اوشیاء کی، شہداء کی. اتنی بڑی قسمیں کھا کر ابھی خاموشی سے سننا، لیکن جب جملہ مکمل ہو جائے تو پھر شیعہ کوئی خاموش نہ رہے. باقی کسی مسئلہ کا بیٹھا ہے تو میرا بھائی ہے. اتنی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں آن ایئر جا رہا ہے. مجھے قسم ہے سیدہ کی چادر کی. کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھا ہے. کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھا ہے. اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹا ہے. پتہ نہیں کیا سن رہا ہے. ہائے 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 تو جو ہے نا علی مل کے سارے السلام علیکم. یقیناً جو بزرگان بیٹھے انہیں آج میرے استاد محترم یاد آئیں گے. میں آواز بناتا نہیں ہوں. دعا ہو تو مل جاتی ہے. بیٹا وہی اچھا ہوتا ہے جس سے باپ کی جھلک نظر آئے. شاگرد وہی اچھا ہوتا ہے جس سے استاد کی جھلک نظر آئے. اگر ایسا نہ ہوتا تو صفین میں لڑتے ہوئے عباس کو دے کر فوج قبیلہ کہتی بھاگو علی آیا. جو ہے نا نعرہ حیدری. ایک بلند تر صلوات بولیے. ایسے نہیں بلند تر صلوات بولیے. یہ ہے میرا رکن جس کے لیے سورہ نجم کی یہ 4 آیتیں ہیں. ایک آیت اور سن لیں تاکہ میں گفتگو کو آگے دیکھ کے چلوں. اللہ نے سورہ مبارکہ مزمل کی آیت نمبر 15 میں کیا خوبصورت حکمت پیش کی. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا. ہم نے نبی کو ارسال کیا شاہد بنا کر. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے نبی کو بھیجا، پیدا نہیں کیا. پیدا نہیں کیا، بھیجا. پیدا ہونے میں اور بھیجے جانے میں بڑا فرق ہے. یہ بھیجا سمجھ آ رہا ہے یا میں بھیجے ہی کھا رہا ہوں؟ دیکھیں پیدا وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو. پہلے وہ لا شے ہو پھر وہ شے بنے. ممبر سے پہلے لکڑی تھی
اس لکڑی کا ممبر بنا. مائک سے پہلے یہ سٹیل تھا، پھر مائک بنا. تو جو فرمائے اس انگوٹھی سے پہلے ہاتھ تھا، پھر انگوٹھی بنی. اس لباس سے پہلے جسم تھا، پھر لباس بنا. یعنی کہنا کیا چاہتا ہے؟ جس نے جس سے بننا ہو، ہائے ہائے، جس نے جس سے بننا ہو، اصولاً شرعاً فطرتاً، اس چیز کا پہلے ہونا ضروری. امیر مولا پر میں پہلا جملہ کہنے لگا، اور نہیں کیا، پیچھے سے بھی ایک نعرہ نہیں ہے. مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں. اور ایک انفارمیشن لیتے جائیں مولا آپ کو زندگی دے. مٹی کی اللہ نے قرآن میں 5 قسمیں بنائی. جی کتنی؟ 5. نہ ہو میں آپ کا اخلاقی بچا، ہو پھر علی کو سوچنا. مٹی کی پہلی قسم ہے تراب. تراب بالکل خالص مٹی کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو. سبحان اللہ، تراب خالص ہے. مٹی کی پہلی قسم تراب، یہ خاموشی کی توجہ. مٹی کی دوسری قسم 3 توئیں، یہ نور 3. جیسے قرآن نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ هَذَا بَلَدٌ آمِنٌ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سورہ وَالتِّين کی پہلی شاہ ہے کا جو ہے مٹی کی پہلی قسم شاہ صاحب راجہ بھائی تراب. مٹی کی دوسری قسم 3. مٹی کی تیسری قسم حمام مسنون، جس میں پانی شامل کر دیا جائے، وہ 3. پھر وہ ریستار بنے حمام مسنون. پھر وہ تھوڑی سی سخت ہو، سلسلہ، پھر ٹھکری کی طرح بجنے لگے، کل فخار. میرے پاک اللہ یہ مٹی کی 5 قسمیں کیوں بنائیں؟ کہا خاموش، مجھے مشورہ دیتے، نطفے کی پیدا کرو، اللہ کو مشورہ دو. خاموش، میں نے اسی لیے مٹی کی 5 قسمیں رکھی کہ یاد رکھو مباہلہ کے 5 سے نہ بگاڑنا، مٹی خراب کر دوں گا. ہائے ہائے جو ہے نا. اللہ اکبر. ایک بار کل سلوات پڑھ دیجیے. میں معافی چاہتا ہوں انتظامیہ سے، ابھی یہ لاؤڈ میری مرضی کا نہیں. اگر کل چینج ہو جائے، ایکو سسٹم آ جائے تو پھر ذرا تقریر کی معراج نہیں ہے. جیسے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے مائک اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس حوالے سے پڑھ سکوں. توجہ ہماری حضور میرے تو دیکھیے. اب مٹی کی کتنی قسمیں؟ 5. آدم سے پہلے کیا ہے؟ آگ، ہوا، مٹی، پانی، روح، جسے عربی میں امر کہتے ہیں. آئیے پھر قرآن کی طرف. سورہ بنی اسرائیل 15 سے بات. اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الروح. میرے حبیب اگر یہ پوچھے روح کیا ہے، یہ پوچھیں، تو نہیں پوچھ رہا، یہ پوچھیں کہ روح کیا ہے، تو ان سے کہہ دینا کل روح من امر ربی. تمام کی تمام روحیں اللہ کا امر ہے. اب روح ہے امر، روح کیا ہے؟ یہ خاموشی نہیں مجھے جانتا جو ہے. پہلی تقریر ہے، کل انشاءاللہ آپ سے نعرے لوں گا. ابھی ذرا فکر رہے ندیم بھائی، روح کیا ہے؟ امر. اچھا موت کس کو آتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. روح کو موت نہیں، جسم کو موت نہیں، نفس کو موت نہیں. تفصیل پھر بیان کروں. اب انسان ہوا 3 چیزوں کا مجموعہ، روح، جسم، نفس. تو یہ نفس کیا ہے؟ انتہائی بلندی سے آنے والی روح، انتہائی پستی سے بننے والا جسم. انتہائی بلندی اور پستی کو جس نے کانٹیکٹ کر کے ملا کے رکھا اسے کہتے ہیں نفس. اس نفس پہ موت وارد ہوئی، روح وہاں چلی گئی، جسم وہاں چلا گیا. اب پتہ چلا معصوم نے کیوں کہا تھا کلّ شیء ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. روح اس مقام پر، جسم اس مٹی پر. جملہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھتی کون ہے؟ آنکھیں. مجھے معاف کیجئے گا میں نے آپ کو تھوڑا ٹف کیا، آگے چل کر بیدار کر لیتا. دیکھتی کون ہے؟ ماشاءاللہ. بولتا کون ہے؟ شاباش. آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں،
नाक सूंघता है, दांत चिबाते हैं, हाथ उठते हैं, पांव चलते हैं। ठीक है, am I right? अब वो बंदा मर गया, आप देखे आंखें तो वही थी ना, आंखें खत्म तो नहीं हुई। अब देखो आम मुर्दे की बात करो, शहीद वली इमाम शामिल मुर्दा और होता है और आइम्मा तहरीर हुज्जत है। मुर्दों के लिए सूरह फातिहा होती है, आले मोहम्मद के लिए दुरूद होता है। हाय हाय सलात पढ़िए आले मोहम्मद पर। मुर्दों के लिए फातिहा पढ़ी जाती है। मेरे कौम के कम से जाकिर से लेकर 150 बरस के आलिम तक एक बंदा दिखाओ जिसने मिंबर पे आके कहा फातिहा पढ़ो जी, नहीं गौर किया। नीचे से माशाल्लाह मजमा शरीफ उसे शरीफ कर दे, नहीं गौर की। मजमा शरीफ उसे पकड़ के शरीफ बना दे। क्या कह रहे हो? फातिहा तो मुर्दों के लिए होती है, आले मोहम्मद पे तो दुरूद है। अब आग पहले, हवा पहले, मट्टी पहले, देखती कौन है? आंखें नहीं, रूह की ताकत से देखती है। वो अम्र है पीछे जिसकी वजह से देखते हो। बोलती कौन है? जुबान नहीं, वो अम्र की ताकत है जिस जुबान से बोलते हो। सुनते कौन है? कान नहीं, वो अम्र की ताकत है जिससे सुनते हो। उठते कौन है? हाथ नहीं, वो अम्र की ताकत है जिससे हाथ उठते हैं। अब शिया के ना बोला मुझे कब्र तक उठाएगा, तो एक गुस्ताख से लेकर 1400 साल के गुस्ताखों तक चैलेंज कियामत वाली का। जब 5 फुट की कायनात अमर के बगैर जिंदा नहीं, तो अल्लाह की कायनात उलिल अमर के बगैर। हाय 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 मिलके सारे एक बार का सलवात पढ़िए। 5 फुट की कायनात अमर के बगैर मुकम्मल नहीं, तो अल्लाह की कायनात उलिल अमर के बगैर नहीं। गौर किया? उलिल अमर के बगैर कैसे मुकम्मल? बस याद रखना, आज पहली मजलिस में पहला तोहफा दे रहा हूं। अब तक मैंने गुफ्तगू की है, ये तोहफा है। जैसे अमर निकल जाए तो जिस्म मुर्दा, वैसे अगर जमीन से उलिल अमर उठ जाए, जो नहीं बोलना आपकी मर्जी है, अगर जमीन से उलिल अमर उठ जाए तो कायनात मुर्दा। आज पता चला शाह साहब, आज मुझे पता चला मेरे नबी ने क्यों फरमाया था पहला भी मोहम्मद, सारा नहीं पहुंचा, दरमियाना भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। ये मेरे नबी ने क्यों फरमाया? पहला मोहम्मद 11 हिजरी को चला गया, कायनात बाकी है। वही उलिल अमर चला गया, कायनात बाकी थी। अब शाह साहब आप, मेरे मोहतरम भाई नदीम मंजूर साहब, आप किबला शाह साहब, आपको सवाल का हक है। करामत अब्बास अभी तो तू कह रहा था कि जमीन पे उलिल अमर ना हो, जमीन मुर्दा हो जाए। पाक मुस्तफा से बड़ा उलिल अमर कौन है? वो 11 हिजरी को चले गए, जमीन क्यों नहीं मुर्दा हुई? अबे जाहिल, मुस्तफा गए ना, अब अली मोहम्मद बन गए। नहीं गौर किया ना? अब अली मोहम्मद है, जनाब अली ज़ाहिरी तौर पर गए, हसन मोहम्मद, अब हसन गए, हुसैन मोहम्मद, अब हुसैन गए, बाकिर, जाफिर, कासिम, रिजा, तकी, नकी, अस्करी। अब 255 हिजरी से लेकर अल्लाह के आखिरी हुक्म तक याद रखो, जब तक तेरे जमाने का उलिल अमर बाकी है, कयामत भी रुकेगी, ईसा की रूहानियत भी है। हाय 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 सवाल पर यार मोहम्मद, क्योंकि आखिरी उलिल अमर इस जमीन पे बाकी है, इसलिए जमीन को रुकना पड़ा। मुझे किसी ने पूछा, उसने कहा करामत अब्बास आखिरी जुमले पहले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आखिरी मोहम्मद महदी की बिला फसलियत पर कोई जुमला कहो। बिला फसलियत पर कोई जुमला कहो। अब देखते हो इस्तेमाल कैसे करते। मैंने कहा पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे ना जाए तो मेराज नहीं होती, मादी बरहक फर्श पे ना आए तो कयामत नहीं। हैदरी
بلند صلوات پڑھیے. الامر ہے اس کائنات میں جس کی وجہ سے سارے امر زندہ. سورج امر ہے. سورج کیا ہے؟ امر. چاند کیا ہے؟ ستارے سیارے، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، رزق ملنا، اولاد ملنا، یہ سب اللہ کے امر ہے. اس کو اگلی مجالس میں قرآن سے ثابت کروں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے امر ہیں. اب یہ امر ہیں اولی الامر سے. یہ سارے امر ہیں اولی الامر سے. شاید اب جملہ آپ کے لیے ہدیہ کروں. سارے امر ہیں کس سے؟ اولی الامر سے. اگر اولی الامر ہمارے اور امر کے درمیان اولی الامر نہ ہو، روک رہا ہوں وہ جو باہر بیٹھے ہیں پر میں یہاں رہا ہوں، آواز ان تک کون پہنچا رہا ہے؟ جی ذرا اونچا بولیے. مائک. میں یہاں بول رہا ہوں، آواز میری وہ گیٹ باہر، ان تک آواز کون پہنچا رہا ہے؟ مائک. اب ان کے اور میرے درمیان جو سماعت کو سننے یا پہنچانے کا وسیلہ ہے وہ یہ مائک ٹھہرا. ابھی تک جاہل مولوی کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والے کی اولاد کو، بدھ کو جمعہ پڑھانے والے کو یہی پتہ نہیں چلا کہ حجت خدا کسے کہتے ہیں. بس یاد رکھنا، جو اللہ کی آیت بندوں تک اور بندوں کی دعا اللہ تک پہنچائے وہ حجت ہوتا ہے. ہائے ہائے صلوات پڑھیے یار محمد بھائی. آپ نے حق کر، میں نے خطابت نہیں کی، میں نے نکات آپ کو پیش کیے. خطابت انشاءاللہ کل کروں. تو جو ہمارے اب حجت کسے کہتے ہیں، بس ایک جملہ کہہ کر پھر واپس آ کر میں مسائل میں آ رہا ہوں. یہ وہ جملہ ہے جو آج ہدیہ کر رہے ہیں. اور کل جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب آپ سے میری التماس ہے، جب میں ہوں بوڑھا آدمی ہوں مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ اس کی ذرا آپ نے مزید وضاحت کرنی ہے حجت کی. اچھا حجت کسے کہتے ہیں؟ 3 دن کے ہیں جناب موسیٰ. کتنے؟ 3 دن کے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بی بی آسیہ نے ہاتھوں پہ کھلایا مگر کھلایا نہیں. فرعون کا گھر ہے اور موسیٰ کو پناہ ہے. کیا بات، فرعون کا گھر ہے اور موسیٰ کو پناہ ہے. اسے کہتے ہیں طاقت خدا. اسے کہتے ہیں طاقت خدا. چونکہ فرعون نے کہا تھا کہ نجوم کا لمبی بات نہیں، بچہ پیدا ہوگا الٹ پلٹ کر دے گا حکومت سے. یہ بادشاہوں کو شروع سے ہی نا بچوں سے اور جوانوں سے ذرا بیزاری رہتی ہے کہ کہیں حکومت نہ لڑ دیں. بہت خوبصورت طرح سے گزارا. پاک بی بی آپ کو زندگی دے. یہ شیعہ قوم جہاں ہمیں محنت کرنا نہیں پڑتی. تو جو ہے 3 دن کے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام. اب روئے. اب بی بی آسیہ نے اپنی کنیز سے کہا کہ دایا لاؤ. اب تاریخ میں ہے کسی جگہ 200، کسی جگہ 100، کسی جگہ 160. میں نے تینوں روایتیں پڑھ دی. دایا آئی، اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی، موسیٰ دائیوں کا دودھ تم پہ حرام ہے. توجہ فرمائیے، یہ میرے نبی کے دور میں قرآن آیا تو مولوی کو پتہ چلا. بات ہے دور موسیٰ کی. اچھا ساری دائیاں واپس لوٹ گئی، جہاں موسیٰ مسلسل ہو رہے ہیں. اب خوائر موسیٰ نے فرمایا بی بی اگر اجازت دو ایک دایا کو میں بھی جانتی ہوں، ایک دایا کو میں بھی جانتی ہوں، اجازت دے تو میں لے آؤں. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے اس کو بھی لے آؤ، کیونکہ وہ بی بی آسیہ جو تھی وہ موسیٰ کی چاہنے والی تھی. ان کی اپنی والدہ نوتما تشریف لائی. جناب موسیٰ نے انکار نہ کیا. بس جملہ ایک کہنا ہے، قدر امام زمان سے لوں گا، آپ بولے تب بھی راضی ہوں، نہ بولے تب بھی راضی ہوں. بس یاد رکھنا جسے 3 دن کی عمر میں بھی پتا ہو کہ حلال اور حرام کیا ہے. نہیں غور کیا؟ بہت بڑا اشارہ تھا. جسے 3 دن کی عمر میں بھی پتا ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے اسے حجت کہتے ہیں. اور جو کلمہ پڑھ کر پھپھی سے نکاح کر ارادہ کرے اسے یزید کہتے ہیں. تو جو ہے نا یہ حضرت سوال پڑھ یار محمد کو بلا. آخری فضائل کی بلند تر صلوات. بس میرا مولا آپ کو سلامت. آج کا میری تقریر میں حصہ ہو گیا. کل انشاءاللہ گفتگو کو میرے مولا نے چاہا
اس سے آگے لے کے چلیں گے اور پھر فضائل علیہ السلام کے بہرے بے کرام ہوں گے اور انشاءاللہ آپ ہوں گے اور میں ناچیز ہوں گا. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے چمن فاطمی ہوا, کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. جناب سیدہ حسین, میں کبھی بھی مسائل بیٹھ کے نہیں پڑھتا. جی آپ کا شکریہ, مولا آپ کو زندگی دے. بی بی سے وعدہ کیا ہو مخدومہ جب تک زندہ ہوں میرے مسائل کبھی بیٹھ کر میں نہیں پڑھوں گا. میری بی بی نے مجھے اپاہج نہیں ہونے دیا, 2-3 مرتبہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا لیکن اپاہج نہیں ہونے دیا کیونکہ میں نے اپنی مخدومہ سے وعدہ کیا تھا. لاکھ کرامت عباس حیدری ہوں, علامہ کہلائیں, فہامہ کہلائیں, سیدہ کی بیٹی سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی عزت نہیں ہے. میں نجم بھائی مولا کو احمد کے آپ تو میری مخدومہ کے روزہ میں تعمیر کے لیے آپ نے, یہ بہت بڑی خوش بختی ہے. 2005 تک میں کراچی میں بیٹھ کے شعر پڑھتا تھا. رات کا وقت تھا, پیر بابا شاہ صاحب کی بلا. میں نے مصائب کی تیاری کے لیے کتاب کھولی علامہ باقر مجلسی اللہ رحمہ کی. اس کا عنوان تھا مصائب باب شام. شام نہیں پڑھنا, میں پرانا ذاکر سمجھتا ہوں, جملہ کہنا. جب میں نے اس کو کھولا تو پہلی لائن پہ میری نظر پڑی کہ 700 کرسی نشین شراب کے نشے میں بیٹھے تھے اور علی علیہ السلام کی مقدس شہزادی. مجھ سے امید نہ رکھے گا میں 10 دن میں بیبیوں کا نام لوں گا. کوئی روئے بسم اللہ, کوئی نہ روئے بسم اللہ. میں نے آقا زادیوں کے نام نہیں لینے, میں نشانی بتا دیتا ہوں اور یہ نشانی کی قیامت آ جائے گی. 18 بھائیوں کی لاوارث بہن لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے, قرآن کا سورہ یاسین کھڑا تھا. دیکھتا ہوں ادب پہ بھی روتے ہو یا نہیں. قرآن کا سورہ یاسین کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں رسیاں, گلے میں دو. اس کے بعد میں نے کہا بی بی آج کے بعد تیرا ذاکر بیٹھ کر کبھی مسائل مولا آپ کو زندگی دے سے سلامتی عطا فرما. آج صرف استقبال محرم کے مسائل شروع, چونکہ وقت کافی ہو گیا. کل میں انشاءاللہ تفصیل سے روانگی شروع کروں گا. سید صاحب مجھے اجازت ہے, میں ہمیشہ سادات سے اجازت لے کے مسائل پڑھتا ہوں. میری اپنا طریقہ ہے, قدم میں گلے میں کپڑا ڈال کر پہلے 2 اپیلیں کروں گا پھر مسائل شروع کروں گا. میری مقدس شہزادیاں, میری بیٹیاں جہاں بیٹھی ہیں, سید زادیاں میری بیٹیاں نے, وہ میری مرشد زادیاں ہیں. ایک دن کی بھی سید زادی میری ماں کی طرح ہے, ایک دن کا سید میرے باپ کی طرح ہے. میں غیر سادات سے بیٹیاں کہہ رہا ہوں, میری بیٹیوں سے گزارش ہے, میری بیٹیوں 10 دن ہوں یا 8 دن ہوں, رونا ضرور مگر سر سے چادر نہ اترے. جسے سمجھ آئیے وہ ہے کر, سر سے چادر نہ اترے, کیونکہ بیویوں کے مصائب ہونا تو وہ آتا ہے جو کربلا سے لے کے شام تک گھوڑے کی گردن میں گیا ہے, جسے حجاب بی بی کہا جاتا ہے, جسے جرنیل حسین بی بی کو گلے حسین کیا. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے میں 40 منٹ کی شہادت پڑھوں, میں مصائب کا دل دادا ہوں. پاک بی بی آپ کو سمجھ, پردیس میں بیٹھ کر آل محمد کو رونے والوں, کبھی اللہ کرے مصائب تمہیں پردیس میں تکلیف نہ ہو. میں نے سیدوں سے اجازت مانگی, ایک نصیحت اپنی بیٹیوں کے لیے, ایک نصیحت اپنے جوانوں کے لیے. میں یوکے کے مومنین کو جانتا ہوں, الحمدللہ میں چہرے دیکھتا ہوں, پنجاب بھی ملتے ہیں, آپ میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا, مگر احتیاطاً کہہ رہا ہوں میرے بچوں, زندگی میں ساری دنیا شراب پی, ہمیں سے کوئی فرض نہیں. شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتا ہے نا, کبھی تم شراب نہ پینا. اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی. بسم اللہ, یہ کمال ہے خدا کا, یہ میرا کمال ہے, یہ آپ کے اندر قبر حسین ہے. والدہ محترمہ 4 گھنٹے کھڑی رہی, بی بی شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی رہی. آخری جملے ہے
پھر نہ کہنا قیامت بات جلدی کی جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. رکھ لو ذہن میں مردوں میں سمر کی فوج نے سب سے زیادہ عباس کو مارا. سینے پہ ہاتھ مار جو رونے کے لیے آیا. ان کے مصائب امیر بن کے نہ سنو, غریب بن کے سنا کرو. اللہ کرے میں پڑھ سکوں. شمر کی فوج نے کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ حضرت عباس علمدار کو مارا. اگلا جملہ مجھے کہنے نہ دیجئے. اور مخدرات میں سب سے زیادہ علی کی مقدس بیٹی کو مارا. مطلب مجلس میں نہیں آیا جس کی ہائے حسین تک نہ گئی. فرق اتنا ہے عباس کے بازو کاٹ کے مارا, عالیہ کے بازو باندھ کے مارا. عباس کو ایک دفعہ مارا, عالیہ کو 36 شہروں میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تمہاری بیٹیوں یہ میرے شاگرد ہے ذیشان تھا, اس کو میں بتا رہا تھا. میں نے کہا بیٹا میں نے لوگ ہم کہتے ہیں نا پاکستان والے باہر نام دے رہے ہیں یو کے میں جو رہتے ہیں یورپ میں ہوتے ہیں پتہ نہیں انہیں مذہب کا پتہ ہے کہ نہیں. میں سلام بھیجتا ہوں یو کے مومنین کو. جتنا میں نے ان کو مصائب میں آگے پایا دنیا میں نے ایسے رونے والے بی بی کے عزادار نہیں دیکھے. اب سوال مجھے سید زادے پوچھیں, مجھے پیر شاہ جی کے بھائی پوچھیں, مجھے ان کے بیٹے پوچھیں, مجھے ایک سید پوچھیں. کرامت پاس حسین بھی تھے, علی اکبر بھی تھے, جناب قاسم بھی تھے, دوسری شہزادیاں بھی تھیں. پھر مردوں میں عباس کو کیوں مارا زیادہ, اور خواتین میں سیدہ کی بیٹی کو کیوں مارا؟ میں قسم کھاتا ہوں نہ اسے عباس سمجھ کے مارا نہ اسے عالیہ سمجھ کے مارا. عباس کو علی سمجھ کے مارا. جسے سمجھ آئی ہائے کرے. عباس کو علی سمجھ کے مارا, عالیہ کو مصطفیٰ کی بیٹی سمجھ کے اتنا مارا کہ بی بی کی آواز آئی حسین اور میری آنکھوں کی بینائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا مصائب ہوئے. آخری جملہ پہنچے حسین نانا کے روزہ پر. 28 سے ایک جملہ سنیں, کل اسی سے تیاری. نانا کے روزہ پر پہنچا اور حسین نے آ کے جملہ کہا نانا آئے. اللہ میرے استاد محترم سرکار علامہ سید عرفان الرابدی کے درجات میں بلندی فرمائے. یقین کرے قیامت ہے, رونا نہیں قیامت ہے. نانا جو تاریخ کے لفظ ہے وہی کہو, کوئی ذاکری شامل نہیں کرو, کوئی خطابت نہیں. نانا نانا سلام. قبر ہلی, آؤ میرا غریب بیٹا, آ میرا پردیسی بیٹا, آ میری دکھیا بطول کے بیٹے. نانا نانا میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ رو. وہ کرائے کے لوگ نہیں ہوتے خدا لعنت کا دشمن پر جو امام حسین کی مجلس میں رلانے کے لیے کرائے کے لوگ لاتے. سیدہ کا دل نہ دکھاؤ, نہیں رونا آتا نہ روئے, ڈرامہ نہ کرنا, کبھی سیدہ سے دھوکہ نہ کرنا, قیامت تک صفات نہیں ہوگی. نانا 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 ہجرت آپ نے بھی کی, نانا ہجرت میں بھی کروں گا, مگر نانا آپ آ گئے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں جملہ. نانا آپ آ گئے, جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا. جنگل میں دل کے پیاروں کی, یہ نہیں مجلس ٹھنڈی مجلس گرم, نہ میں نے عقیدت سے پڑھنی, آپ نے عقیدت سے سننی. جنگل میں دل کے پیاروں کی. کیسا میرا بچہ رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی 13 سال کا نوجوان, تمہارے بچے پاپس گیم کھیل رہے ہیں, مسلمانوں تمہارے بچے گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں. میری قوم کے 4 برس کے بچے آگے بیٹھ کر سیدہ کو پرسا دے رہے ہیں. جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا. نانا حسین پھر نہ مدینے میں آئے. کیا مصائب ادھر. جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا. نانا حسین پھر نہ مدینے میں آئے گا. کمزور دل اٹھ کے چلا جائے,
اب میں مصائب نہیں چھپا سکتا. اور میرا جوان بیٹا اللہ یہ چہرہ اسی طرح خوبصورت ہے. حسین ماں کی قبر پہ آیا, پرتی کی طرح پھیر کر اماں پردیسی بیٹے کا سلام. قبر سے آواز آئی, حسین پردیسی نہ کہنا, تو کوفہ جائے گا, تیری ماں وہاں ہوگی, تو کربلا جائے گا, تیری ماں وہاں ہوگی. حسین ایک وعدہ کر, آخری جملہ روتے آنا, حسین ایک وعدہ کر. اماں حکم, اور میری ماں کا ماں حکم, رسول کی پاک بیٹی حکم. حسین یاد ہے نا, یاد ہے نا جب میں دنیا سے آئی؟ ہاں ماں, مجھے اجازت دو, میں ڈر اس ممبر کی عزت کی قسم جو اداکاری کر اس پہ بی بی کی لعن ہو. حسین یاد ہے نا؟ جی اماں. حسین جب میں کفن میں تھی نا, میری 7 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. ہاں میرا بیٹا جیتے رہو. اور یاد ہے نا حسین, تو نے کہا تھا جب تک ماں دونوں ہاتھ نہ نکالے میں اماں کو ملنے نہیں جاؤں گا. ہاں ماں یاد ہے. حسین وعدہ کر, اگر تو کبھی زخمی ہوا, حسین وعدہ کر, اگر تو کہیں زخمی ہوا, ماں نے بلایا, تم آؤ گے, 10 محرم کو پڑھوں گا. حسین نے کہا ماں تیرے بیٹے کا وعدہ رہا, تیری 7 پسلیاں ٹوٹی تھی, تیرا بیٹا اس حالت میں آئے گا کہ پسلیاں نہیں ہوگی. اماں آنکھوں میں تھی, اماں چہرے پہ تھی, اماں تیرا بیٹا تیری گود میں. ماتم حسین اجڑ گئی سارا. آخری جملہ قبر سے آواز آئی, حسین تیری اماں تیری